بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آنے والا ایپیسوڈ یقیناً آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کبیر دادا اور ماڈلنگ کی دنیا کی معروف ماڈل نگی کی سہاگ رات۔ آج کیا کرے گا کبیر دادا نگی کے ساتھ اور نگی کیسے بتائے گی یہ رات اور تناوش کن کربناک صورتحال سے گزرے گی، یہ سب تو آپ دیکھیں گے ویڈیو میں۔ چلتے اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس نے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، وہ اپنے وقت سے گھنٹہ پہلے ہی آ چکی تھی، مگر کبیر دادا کو اس کی آمد سے تقویت ملی تھی۔ وہ تناوش کے لیے کبیر دادا کی طرف سے ایک جیتا جاگتا اور مدلل جواب ہی تو تھا۔ آنے دو مختصر کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کون ہے؟ تناوش اسے ہیبت میں بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ مہمان ہے اور یہیں رہے گی۔ آ رہی ہے کہ الفاظ نے تناوش کی آنکھوں میں اضطراب کی لہریں دوڑا دی تھی۔ وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، اس سے ڈرائنگ روم میں بھی تو ملاقات کی جا سکتی تھی۔ مگر کبیر دادا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ کس لیے آ رہی ہے؟ تناوش کی کرید جاری رہی۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے کبیر دادا بیگانے لہجے میں بولا، کون ہے، کیوں آ رہی ہے، کتنی دیر کے لیے آ رہی ہے؟ ان سب باتوں کا جواب تمہیں چند لمحوں تک مل جائے گا۔ تناوش خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے کسی بڑی گڑبڑ کے آثار نظر آنے لگ گئے تھے۔ خوابگاہ کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ دھکیل کر نگی اندر داخل ہوتے ہوئے چہکی، یقیناً میں نے انتظار کی کوفت سے آپ کو بچا لیا ہے۔ بغیر بازوؤں والی ایک کھلے گلے کی ایک کالے رنگ کی مختصر سی قمیض، گہرے سرخ رنگ کی تنگ شلوار، گلے میں جھولتا مفلر نما دوپٹہ، پاؤں میں جدید فیشن کی سینڈل، کندھوں تک آتی ریشمی زلفیں جنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا، گلے میں سفید موتیوں کا خوبصورت ہار، کانوں میں ہیروں سے جڑے ہوئے ٹوپس، دہنی کلائی میں خوبصورت نگینوں سے جڑا ہوا کنگن، بائیں بازو میں سنہری چین والی گھڑی، کندھے سے لٹکتا سنہری رنگ کا قیمتی پرس، گہرا میک اپ، سر تاپا خوشبو میں ڈوبی وہ کاک کی ہوئی یہ ریفل کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے نشانہ نظر آتے ہی چل پڑنا ہو۔ اسے دیکھتے ہی تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ صحیح کہا، آؤ بیٹھو۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے کبیر دادا نے بیٹھے بیٹھے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بے باکی سے کبیر دادا اور تناوش کے درمیان بیٹھ گئی۔ آپ کون؟ اس نے بیٹھتے ساتھ تناوش کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جوابی مسافہ کرتے ہوئے وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کا دل عجیب خوف سے بھر گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی گویا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے بھی اپنے جیسا ہی سمجھ لو۔ کبیر دادا کی آواز نے اس کی سماعتوں میں زہر اونڈیلا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ او اچھا، نگی معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے احساسات سے بے پرواہ بنتے ہوئے کبیر دادا نے ایک اور کاری وار کیا۔ اچھا تناوش، آج رات تم دوسرے کمرے میں سو جانا، کیونکہ نگی یہیں رات گزارے گی۔ جی۔ بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ کبیر دادا نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ آنکھوں کے کٹورے پانی سے لبریز ہو گئے تھے۔ اس کے ہونٹ تتلی کے نازک پروں کی طرح پڑ پڑا رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، کبیر دادا کی منت کرنا چاہتی ہو۔
اس کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کے پوچھنا چاہتی ہو کیا یہ پرکٹی کبوتری مجھ سے خوبصورت ہے؟ کیا یہ فیشن زدہ فحاشہ مجھ سے زیادہ آپ کو پیار کرے گی؟ آخر مجھ میں میرے پیار میں ایسی کون سی کمی در آئی تھی کہ آپ نے اس کو بلا لیا؟ مگر پھر وہ ساری انکہی باتیں اپنے دل میں دباتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور نظریں جھکائے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں بھرا پانی کسی بھی وقت چھلک سکتا تھا، گلابی ہونٹ ابھی تک لرز رہے تھے۔ دروازے کے قریب جا کر رکتے ہوئے اس نے لمبا گہرا سانس لیا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے ہونٹوں سے پھسلی تھی۔ کبیر دادا پر شکایت بھری نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل آئی۔ ایک دم اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹانگوں نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے جواب دے دیا تھا۔ دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر وہ نیچے کھسکستے ہوئے قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر سے رکے ہوئے اشک کسی برساتی چشمے کی طرح ابلنے لگے۔ اسے پہلے دن سے کبیر دادا سمیت ہر آدمی نے بتا دیا تھا کہ کبیر دادا کا کردار کیسا ہے، مگر اس کے باوجود بے قابو ہوتی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کبیر دادا نے تو کبھی بھی یہ اقرار نہیں کیا تھا وہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری لڑکی ہے، یا یہ کہ وہ اسے پیاری ہے اور کبیر دادا کو اس کے جذبات کا احساس ہے۔ اس کے برعکس وہ ہر آن ہر لمحہ اسے احساس دلاتا رہا تھا کہ اس کی وہاں موجودگی عارضی ہے اور اس کی اہمیت کبیر دادا کے نزدیک ایک رکھیل سے بڑھ کر بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے نکاح بھی اس کی ضد یا خواہش کو مد نظر رکھ کر بڑھایا تھا۔ پھر اتنی کھلی ڈلی وضاحت اور اعتراف کے بعد یوں غیر ہوتی حالت کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، مگر وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ کبیر دادا اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے۔ بھائی کی موت کا بدلہ چاہنے والی کو اب معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ایک عذاب میں جکڑی جا چکی ہے۔ اسے ایک گینگ کے سربراہ، ایک گنڈے، درجنوں آدمیوں کے قاتل، شرابی، بدکار شخص سے محبت ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ اکیلے کمرے میں ایک لڑکی کی موجودگی اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گئی تھی۔ وہ تو لاشعوری طور پر کبیر دادا کو فقط اپنا ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ بس مصنوعی بیزاری اور کوفت زیر کرتا رہے گا، مگر نہ تو اسے گھر بھیجے گا اور نہ کسی دوسری لڑکی کی جانب متوجہ ہوگا۔ اپنی خوبصورتی اور کشش پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی حیثیت ایک لذیذ پکوان جتنی ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد اچھا نہیں لگا کرتا، ایک صاف و شفاف ٹیشو جتنی تھی جس سے ہاتھ صاف کر کے ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، ایک کھلونے جتنی تھی جس سے جی بھر کر کھیلنے کے بعد توڑ دیا جاتا ہے یا کسی کو بخش دیا جاتا ہے، ایک لباس جتنی تھی جو پسندیدہ ہونے کے باوجود مسلسل نہیں پہنا جا سکتا۔ اچانک رات خالہ کسی کام سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اسے یوں دیوار سے پیٹھ لگائے روتا دیکھ کر وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ اسے کندھوں سے تامتے ہوئے رات خالہ نے تشویش بھری آواز میں پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر ایک دم اس کے گلے لگتے ہوئے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کیا صاحب جی نے ڈانٹا ہے؟ رات خالہ نے اندازہ لگایا، مگر وہ خاموشی سے ٹسوے بہاتی رہی۔ کچھ تو بتاؤ خالہ کی جان، ہوا کیا ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ رات خالہ گلو گیر ہونے لگی تھی۔ خالہ آپ ٹھیک کہتی تھی، میں وقت گزاری کے لیے لایا جانے والا ایک کھلونا ہی تو تھی، ان کی عیاشی کا وقتی سامان اور بس۔ اچھا اٹھو جہاں سے، کسی ملازم نے دیکھ لیا تو جانے کیا سوچے گا۔ وہ اسے سہارا دے کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا، اب اصل بات بتاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں ایک دوسری لڑکی کے ساتھ موجود ہے اور مجھے یہ کہہ کر انہوں نے باہر بھیج دیا کہ آج کی رات وہ اس کے ساتھ گزاریں گے، میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں۔ رات خالہ نے اس کے آنسو پونجھتے ہوئے کہا، آپ کو گھر سے
نکل جانے کا تو نہیں کہا نا؟ نہیں۔ کیا صاحب جی آپ کو بہت پیارے ہیں، محبت کرنے لگی ہو ان سے؟ رات خالہ نے اگلا سوال پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک سسکی اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی، لیکن ان کے نزدیک ایک دوسری لڑکی برداشت نہیں ہو رہی۔ اچھا، روتے نہیں ہیں؟ یقیناً ان کی نظروں میں آپ کی اتنی اہمیت تو ہے نا کہ آپ کو گھر نہیں بھیج رہے۔ باقی ایسی فحاشیاں کہیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، آپ تو بس صاحب جی کی بے لوث خدمت کرتی رہیں۔ ایک دن آئے گا کہ وہ ان لڑکیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں گے۔ جان بوجھ کر تو نہیں رو رہی؟ اس نے زوردار انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچا۔ اچھا، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، پھر نیند کی گولی کھا کر لیٹ جانا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بسوڑا۔ پھر بھی 2-3 نوالے لے لو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گئی۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ تناوش کے غائب ہوتے ہی کبیر دادا کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بینچ لیا ہو۔ نکی کا وجود اسے ایک دم فراموش ہو گیا تھا اور کچھ نظر آ رہا تھا تو تناوش کے لرزتے کامتے ہونٹ، اشکوں بھری سیاہ آنکھیں اور دکھی چہرہ اس کا جی کر رہا تھا بھاگ کر جائے اور اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لے، اس کی سیاہ آنکھوں میں بھرے نمکین پانی کو اپنے ہونٹوں سے خشک کر دے، اس کے پڑپڑاتے ہونٹوں پر شوخی بھرا تبسم بکھیر دے۔ تو کیسے دن گزرے ہیں جناب کے؟ نکی کی آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچا۔ ہوں کیا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چلی گئی ہے جناب، اور میں جہاں موجود ہوں۔ نکی ایک نازیبا حرکت کرتے ہوئے کھلکھلائی۔ یوں بھی وہ کچھ عرصہ اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو کر گزار چکی تھی۔ اس کی دوشیزگی کے پہلے خریداروں میں کبیر دادا بھی شامل تھے، اور پھر کبیر دادا ہی کے مرہون منت وہ ماڈلنگ میں اتنا آگے تک جا سکی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر لوں؟ کبیر دادا کے لہجے میں تو نہیں، انداز میں ضرور بیزاری بھری تھی۔ کچھ پینے پلانے کو نہیں ہے؟ وہ اس کی بیزاری کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ یوں بھی کرائے کی عورتوں کو اگلے کی موڈ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبیر دادا کی نگاہیں شراب کی تالا لگی شراب کی الماری کی جانب اٹھیں، اور اس کے دماغ میں تناوش کی معصومیت بھری آواز گونجی۔ میں نے ناپے ہیں، اس گندے مشروب کی بوتل میں 6 گلاس ہوتے ہیں، مسکرانے کیوں لگے؟ نکی کی آواز نے اسے احساس دلایا کہ تناوش کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے وہ بے ساختہ مسکرا پڑا تھا۔ کچھ نہیں، سر جھٹک کر اس نے انٹرکام ریسیور اٹھایا۔ عظیم 2 بوتل وسکی، اور تم کیا لوگی؟ عظیم سے بات کرتے کرتے وہ نکی سے پوچھنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، اسکاچ، اور 1 بوتل اسکاچ کی رات خالہ کے ہاتھ بھیج دو۔ جی دادا، عظیم مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ ریسیور رکھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش کے آنے کے بعد سے اسے کپڑوں کی الماری کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے بھی کام کرنے کے لیے ملازم موجود رہتے تھے، مگر تناوش کی خدمت گزاری تو محبت، خلوص اور عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی۔ ملازم کبھی یہ غور نہیں کرتے تھے کہ اس کی جرابیں یا انڈر ویئر کتنا میلا ہو چکا ہے۔ نہ خود وہ اتنا صفائی پسند تھا، کبھی کبھی تو وہ ایک ہی جرابوں کے جوڑے میں ہفتہ گزار دیتا تھا، مگر اب روزانہ دھلی ہوئی جرابیں بوٹوں میں ملتی، صاف انڈر ویئر پہننے والے سوٹ کے ساتھ لٹکا ہوا ملتا۔ الماری کھولتے ہی اسے تمام سوٹ ایک ترتیب سے لٹکے نظر آئے۔ میلے سوٹ یقیناً اس نے ڈرائی کلین کے لیے بھجوا دیے تھے۔ اس نے دوسری الماری کھولی، شلوار سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ الماری کی دراز کھولنے پر اسے صاف ستھری طے کی ہوئی جرابیں نظر آئی۔ دراز سے اٹھتی خوشبو نے اس پر واضح کیا کہ وہ جرابوں پر خوشبو چھڑک کر رکھتی ہے۔ تیسری الماری میں اسے تناوش کے 4-5 سوٹ لٹکے نظر آئے۔ 2 کالج کی یونیفارم تھی، 1 سرخ رنگ کا جوڑا جو اس نے پہلی رات پہنا تھا۔ کبیر دادا کا لایا ہوا سوٹ بھی وہیں لٹکا تھا۔
اس نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ تناوش کے وجود کی خوشبو اس کی رگوں پے میں اترتی چلی گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، تم نہیں جانتی میں کیوں تمہیں دور کر رہا ہوں۔ میں تمہاری دنیا کا آدمی نہیں ہوں۔ تم صاف شفاف شبنم کے قطرے سے دھلا ہوا گلاب کا پھول ہو اور میں بے بول کا درخت، جہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج رو رہی ہو مگر کل ضرور مسکراؤ گی۔ آخر میں تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں۔ جرم کی دنیا میں تم زیادہ دن خوش نہیں رہ پاؤ گی، اور میں تو اس دلدل سے چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا۔ اس دنیا میں آمد کا رستہ ہے بے شک کھلا ہے، واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس کا شب خوابی کا لباس تناوش کے کپڑوں کے ساتھ ہی لٹکا ہوا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلا۔ نکی بڑے انداز سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کوئی بھی مرد اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو نہ پا سکتا، مگر عجیب بات تھی، کبیر دادا پر اس کی ادائیں کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لطیف جذبات جانے کیوں جا چھپے تھے۔ اس کی نظروں میں تو بس تناوش کے پڑپڑاتے لب اور ڈبڈباتی آنکھوں کا منظر ٹھہر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی سوچ سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بقول شاعر، نظر سے دور رہ کر بھی کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کے پاس رہنے کا طریقہ ہو تو تم جیسا۔ وہ صوفے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بڑے خاموش سے ہو وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں یار، کبیر دادا کا انداز ٹالنے والا تھا، کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ اس کا ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رینگنے لگا۔ اسے مردوں کو لبانے اور اپنے بس میں کرنے کا طریقہ اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کا ملائم ہاتھ کبیر دادا کو للجے سام کی مانند محسوس ہوا۔ وہ خوشبو میں نہائی ہوئی تھی۔ اتنی تیز خوشبو بھی تناوش کے بدن کی قدرتی خوشبو کا مقابلہ کرنے سے ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت بوری آنکھیں، میک اپ زدہ چہرہ، ریشمی بال، گوداز بدن، کچھ بھی تو کبیر دادا کو متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے دل کو تو بس تناوش کی آخری نگاہ مسلے جا رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور کبیر دادا نے نکی کو نرمی سے دور کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ رات خالہ ٹرے میں 3 بوتلیں سجائے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے نظر بھر کر نکی کو دیکھا اور شیشے کی میز کے پر ٹرے رکھ کر واپس مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں نکی کو دیکھتے ہوئے قہر برساتی ہوئی لگ رہی تھی۔ نکی نے کہا، کچھ کھانے کو بھی منگوا لو یا بھوکا رکھنے کا ارادہ ہے؟ رات خالہ بات سنو۔ کبیر دادا رات خالہ کو آواز دے کر اس کی طرف متوجہ ہوا، کیا کھاؤ گی؟ وہ دل ربائی سے بولی، کچھ اچھا سا منگوا لو، ڈرائیور کو بھیج کر 3-4 قسم کے اچھے کھانے منگوا لو۔ اس نے چناؤ کی ذمہ داری رات خالہ پر چھوڑ دی تھی۔ جی صاحب جی، اور ہاں تناوش سے پوچھ کر اس کے کھانے کے لیے بھی کچھ منگوا لینا۔ رات خالہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ جی صاحب کہہ کر وہ دوبارہ مڑ گئی۔ یقیناً کبیر دادا کو تناوش کا خیال تھا، ورنہ یوں کیوں کہتا؟ کتنا خیال رکھتے ہوئے اپنی دلہن کا، وہ برف لینے کے لیے مٹکتے ہوئے فریج کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا نے اس کی نظر بہکاتے وجود سے بے نیاز ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی۔ تناوش کا اداس چہرہ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ ڈبڈباتی آنکھیں اور لرزتے ہونٹ اسے بے کل کر رہے تھے، جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آیا تناوش کیا کرے گی۔ اب نکی کے ساتھ ایک رات بٹانے کے بعد نکی جانے کو جب تیار نہیں ہوگی تو کبیر دادا نکی سے کیا کرے گا، اور اس رات میں نکی کیسے چلائے گی، کیا کرے گی، کیسے گزرے گی اس کی یہ رات اتنے ہیکل آدمی کے ساتھ، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد تناوش ہمیشہ کے لیے اپنے دکھی وجود کے ساتھ کبیر دادا کو خیر آباد کہے گی یا کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنا تبصرہ ضرور کیجئے۔
اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔